سہیل معاویہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فرزند حق ٹی وی۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کی گہمہ گہمی ہے، اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی عبدالحلیم صاحب۔ ان سے جانتے ہیں کہ ووٹ کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب بتائیے گا کہ جو امیدوار یہاں سے منتخب ہوتے ہیں، کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں، ان کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ کس طرح کا آدمی ہونا چاہیے؟ اس میں کیا صلاحیات ہونی چاہیے اور اس کی تعلیم کیا ہونی چاہیے؟ اس بارے میں بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بھائی سہیل معاویہ، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ سے رابطہ کیا ہے۔ تو عام طور پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں، ریاست میں اسمبلیوں کے اور وارڈوں کے، میونسپل وارڈوں کے اعتبار سے جو ایک جمہوریت کے نام پہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو اس کے اندر زر اور غنڈہ گردی کی تمام طاغوتی وسائل کو جو ہے اختیار کیا جاتا ہے اور عمل میں لایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو نامزد ہوتے ہیں یا نامزد کیے جاتے ہیں، ان کے جو معاملات اور ان کا جو عالم سوز نتیجہ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہوتا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا، وہ چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بالخصوص اس اکھاڑے کے جو پہلوان ہیں یا اس جو میدان کے جو مرد ہیں، وہ اکثر تو وہ لوگ ہیں جو حلال حرام یا اطاعت و معاصی سے الگ تھلگ ہوتے ہیں، اور بہت سارے دیندار و سمجھدار لوگ بھی جو ہے نا اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، جو صرف دنیا کے چند روز کا فائدہ اور نفع سامنے رکھتے ہیں، حالانکہ انہیں اس چیز کا علم نہیں ہے کہ اس کے پیچھے آخرت کے اور اطاعت اور معاصی کے معاملات بھی، اور اس سے آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے شریعت کو سامنے رکھ کر تو ان معاملات میں، اس لیے کہ شریعت ہماری رہنمائی کی ہے ہر معاملے کے اندر، تو شریعت کو سیکھنا چاہیے، اور سیکھنے کے بعد ہر معاملے میں جو ہے انسان کو قدم رکھنا چاہیے یا کوئی معاملہ کرنا چاہیے۔ شریعت نے ہمارے معاملات، معاشرت اور ہماری سیاست، ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ مفتی صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارا دینی طبقہ ہوتا ہے، جو لوگ علماء ہیں، مدارس سے، مساجد سے منسلک ہیں، حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں ہمارے ملک میں بہت کم پذیرائی ملتی ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی بتائیے گا۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بھی آدمی الیکشن لڑتا ہے، چاہے وہ اسمبلی کے ہیں، چاہے وہ کسی وارڈ کے ہیں، چاہے وہ چیئرمین کونسل کے لیے ہیں، جیسے بھی ہے، تو اس کے لیے جو نمائندہ ہوتا ہے اس کے اندر دو صلاحیتیں ہونا ضروری ہیں یا دو خصوصیات ہونا ضروری ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک تو یہ کہ وہ آدمی دیانتدار ہو اور دیانتداری کے ساتھ جو ہے نا تو یہ کام کرتا ہو جس کام کے لیے اس کو نامزد کیا جا رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر اس کام کی صلاحیت بھی ہو۔ اب اصل میں اس چیز کو سامنے نہیں رکھا جا رہا، چونکہ دیندار طبقہ، بالخصوص وہ لوگ جو اس میں حصہ لیتے ہیں، وہ لوگ باصلاحیت لوگ ہوتے ہیں، لیکن چونکہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہے کہ اس چیز کا جو ہم جس کو چوز کر رہے ہیں، جس آدمی کو نمائندہ ہم اپنی طرف سے چن رہے ہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت ہے یا نہیں ہے، تو جس کی وجہ سے لوگ دینداروں کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے، اور اس کے دینداروں کے آگے نہ آنے کی وجہ سے ملک کے اندر جو حالت ہو رہی ہے ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تو اس لیے شریعت تو یہ کہہ رہی ہے کہ جو آدمی الیکشن میں حصہ لے رہا ہے، یعنی جو امیدوار بن رہا ہے، تو اسے یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا اس کے اندر صلاحیت موجود ہے یا نہیں، اور کیا وہ امانت داری کے ساتھ اور دیانتداری کے ساتھ وہ معاملات کر سکے گا یا نہیں۔ اگر مفتی صاحب آخر میں یہ بھی اس بات پر بھی روشنی ڈالیے گا کہ جو ووٹ ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور ووٹ جو ووٹر ہے یا جو سپورٹر ہوتے ہیں ان کو کیا چاہیے کہ کس طرح کے نمائندوں کو منتخب کیا جائے، تو شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے، اس پر بھی روشنی ڈالیے گا۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ جو میں بات کر رہا تھا وہ میں پوری کر لوں تو اس میں اس کا جواب بھی آ جائے گا کہ جو آدمی لڑ رہا ہے یعنی الیکشن، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر دیکھے کہ اس کے اندر یہ دو صفات ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس میں ہے تو پھر تو وہ صحیح ہے، اس کا یہ عمل، اگر نہیں ہے تو پھر وہ ملک و ملت کا غدار اور خائن آدمی ہے۔ اور جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، جو لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی شریعت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ جس آدمی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس کے اندر دیکھیں کہ آیا اس کے اندر یہ دونوں خصوصیات موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ اگر اس کے اندر خصوصیات موجود نہیں ہیں تو چونکہ جو ووٹر ہے اس کی جو حیثیتیں ہیں، بہت ساری حیثیتیں ہیں شریعت کے مطابق، ان میں سے ایک حیثیت شہادت کی ہے، یعنی گواہی دینے کی، کہ وہ ووٹر یہ گواہی دے رہا ہے کہ جس بندے کو میں سپورٹ کر رہا ہوں، جس کے حق میں ووٹ پول کر رہا ہوں،
یہ آدمی اس کے اندر یہ معاملات پورے کرنے کی، مثال کے اندر طور پر جو وارڈ ہے، وارڈ کے معاملات ہے، اس کے جتنے بھی جو لوازمات ہیں وہ اس پورے کرنے کی اس کے اندر صلاحیت موجود ہے، اور وہ ایک میچور آدمی ہے اور معاشرے کا بھی ایک باعزت آدمی ہے، اور اس کی بات یہاں سنی بھی جاتی ہے، تو ایسا آدمی کو وہ دے رہا ہے اور یہ دیانتدار آدمی بھی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، یہ گواہی دینے لگا۔ اس لیے سچی گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے۔ لا تکتموا الشہادہ فمن یکتمها فإنہ آثم قلبہ، کہ جو گواہی کو چھپاتا ہے وہ گناہگار ہے۔ تو اگر اس کے اندر یہ بات موجود نہیں ہے، وہ دیانتدار نہیں ہے، امانت دار نہیں ہے، اس کی صلاحیت نہیں رکھتا، تو اس کا مطلب یہ کہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اور جھوٹی گواہی کو شریعت نے کبیرہ گناہ میں شامل کیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے الکبائر الاشراک باللہ الی آخرہ، اللہ کے رسول فرمایا الشہادۃ الزور، کہ جھوٹی گواہی دینا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یعنی شرک کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ تو جھوٹی گواہی اگر وہ ایسا نہیں ہے تو اس کا مطلب جھوٹی گواہی دے رہا ہے۔ اور دوسری حیثیت اس کی جو ہے نا شفاعت کی ہے، یعنی سفارش کی ہے، کہ یہ ووٹر اپنے اس نمائندے کی، اس امیدوار کی سفارش کر رہا ہے کہ اس کو یہ جو ہے نا یہ اس قابل ہے، لہذا اس کو اس کا یہ درجہ دیا جائے، میں اپنے طور پر اس کی سفارش کر رہا ہوں۔ اور سفارش کے بارے میں بھی اللہ رب فرمایا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً فَلَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً فَلَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، کہ جس نے سچی اور صحیح طرح سے سفارش کی تو اس کو ثواب ملے گا، اور جو آدمی وہ اچھے کام کرے گا اس کو بھی اس کو اجر ملے گا، اور اگر غلط طور پہ سفارش کی تو جو بھی برائیاں وہ کرے گا اس میں یہ بھی برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے اس چیز کو ووٹر کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ میں جس آدمی کو اپنا نمائندہ بنا رہا ہوں، چن رہا ہوں، اس کو ووٹ دے کے اس کو سپورٹ کر رہا ہوں، تو آیا وہ اس کا حقدار ہے یا نہیں ہے، وہ یہ کام کر سکے گا نہیں، میں سچی سفارش کر رہا ہوں، سچی گواہی دے رہا ہوں یا نہیں، اس لیے کہ اس کے اس عمل کا آگے بڑھ کر اس نے اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، کسی کے حق تلفی کی، تو اس میں یہ بھی برابر کا شریک ہوگا، اور اس سے اس کی دنیا بھی برباد ہوگی، اور بالخصوص آخرت میں چونکہ یہاں معاشی کا پہلو پایا جا رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے ناظرین سے اجازت